بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئٹہ کے صحافی بھائیوں کو کمیونٹی کا بہت بہت شکریہ، الیکٹرانک کا، پرنٹنگ کا، دوسرے تمام لوگوں کا شکریہ۔ بڑے نوٹس میں ہے، شارٹ نوٹس میں آپ نے محبت کا اظہار کیا۔ ہم آئے ہیں کہ ہم چمن ایکسپریس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، یعنی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ جو پارٹی خریدنا چاہے، سٹرکچر ہمارا ہوگا، سب کچھ ہمارا ہوگا، لیکن پرائیویٹ پارٹی کو دینے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جو اہم بات آپ سے ریلوے کے بارے میں کرنی ہے کہ ہم سپین بولدک تک چمن سے 11.5 کلومیٹر لائن بچھانے جا رہے ہیں۔ باقی جب کابل والے قندھار کے لیے کریں گے۔ ہم نے اپنا پی سی اور سارا مسئلہ تیار کر لیا ہے، فرام چمن ٹو سپین بولدک 11.5 کلومیٹر جو۔ تیسرا یہ ہے کہ 1 سے 4 گریڈ کے تمام پینشن کلیئر کر رہے ہیں آج ٹوٹل کوئٹہ، پشاور، ساتوں کے ساتوں ڈویژن میں۔ صرف لاہور کو ذرا روکا ہے، شاید اس کا فنکشن کرنا ہو۔ باقی تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں ہم نے جو پیسے بھیج دیے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے، پی ایم پیکج والوں کو تو نکالا نہیں جا سکتا، کہ ٹی ایل اے کے ملازمین کو بھی ہم کنفرم کر دیں۔ ابھی ہمارے پاس وہ بجٹ نہیں ہے، لیکن ٹی ایل اے کے ملازمین کو بھی اب ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ تمام ٹی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کر دیں۔ اب پولیٹیکلی ریلوے کی اتنی بات، ابھی میں سیاسی بات تھوڑی سی کر لوں، پھر آپ کر لیں۔ نمبر 1، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرونا نہیں پھیل رہا، ووٹ کو کہتے ہیں عزت دو، ووٹر کو کہتے ہیں کرونا میں دھکا دو۔ یعنی یہ ووٹر کو مار رہے ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، اور ووٹر کو کہہ رہے ہیں کرونا میں دھکا دو۔ اور ملتان اور پشاور میں ان کے جلسے واجبی قسم کے تھے، 11 پارٹیوں کے مل کر۔ اور جو سیاسی صورتحال ہے، میں کوئٹہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی کے صدقے میں عمران خان ٹائم پورا کرے گا جی، ان جلسوں سے نہیں جا رہا۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ لاہور، ملتان اور پشاور کے جلسوں سے عمران خان جا رہا ہے، تو یہ غلط فہمی نکال دیں اپنے ذہن سے۔ باقی جیسے جیسے آپ ستم کریں گے، ہم ستم کریں گے۔ آپ وفا کریں گے، ہم وفا کریں گے۔ آپ جفا کریں گے، ہم جفا کریں گے۔ ہم آپ جیسے لوگ ہیں، ہم مقابلہ کریں گے شرافت سے، آئین اور قانون کے دائرے میں۔ باقی جس قسم کی اسٹریٹجی آپ بنائیں گے، اسی قسم کی اسٹریٹجی جو ہے حکومت کی بھی ہوگی۔ اور اگر آپ کرونا سے، قوم کو خود سوچ لینا چاہیے، قوم کو خود سوچ لینا چاہیے کہ ایک اتنا بڑا میڈیا، اگر کوئٹہ جیسے شہر میں یہاں 30 کیمرے لگے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جلسے کی، گیدرنگ کی کیا ضرورت ہے۔ اگر اکیلے بھی یہ اپنا خطاب کریں تو یہ 30 کیمرے ان کو ہر شہر میں اویلیبل ہیں، جہاں یہ جائیں گے اویلیبل ہیں۔ ساری قوم کو ان کا سنانے کے لیے ایک کٹ ہوتا ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے۔ سو میں 3 باتیں پولیٹیکلی کہنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے جو بیانیہ پاک فوج کے خلاف استعمال کیا ہے، آپ دانتوں کے ساتھ یہ گانٹھیں کھولیں گے۔ کچھ نہیں ملنے جا رہا آپ کو، آپ کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ سیکنڈ بات میں پولیٹیکلی کہنا چاہتا ہوں، قوم خود فیصلہ کر لے کہ اس نے کرونا کی سیاسی خودکشی میں جانا ہے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے ارشادات سننے۔ اینڈ تھرڈ مائی تھنگ از کہ اگر کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے، اپوزیشن کو خاص طور پہ، کہ وہ ان جلسوں سے یا کوئی اگلے اقدامات سے عمران خان کو اتارنے جا رہی ہیں، تو این خیال استو محال استو جنوں۔ کوئسچن سر۔ اچھی بات کی ہے آپ نے، چودھری پرویز لائی گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی وہ اخلاقی لوگ ہیں چودھری برادران، اور سب کو جانا چاہیے۔ میں نے بھی ٹی وی پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یس، ہماری پوری نظر ہے، جعفر چل رہی ہے، ہمیں
کرونا کے حالات کا بھی پتہ ہے، ابھی کرونا ختم نہیں ہوا، لیکن کوئی ہماری ٹرین جو ہے نہ انڈر کیپیسٹی چل رہی ہے نہ اوور کیپیسٹی چل رہی ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اب ٹرین کا اور جہاز کا کرایہ بھی برابر ہے، تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا. دا ریزن از، یہ بات مجھے ایز اے مارکیٹنگ مین، سیاستدان تو نہیں کہنی چاہیے بالکل، لیکن مارکیٹنگ مین بھی نہیں کہنی چاہیے کہ لوگوں نے سفر کرنا بہت کم کر دیا. ہم فریٹ میں بہت زیادہ کما رہے ہیں، لیکن پیسنجر سواریاں جو ہیں وہ کرونا کے بعد جہاز کی بھی کم ہوئی ہیں اور ریل کی بھی کم ہوئی. یس بھائی، ویری نائس کوسچن. I must appreciate your question. ساری دنیا میں سیاسی مد و جزر میں انتشار اور خلفشار آ رہا ہے. انڈیا کے اندر کسان بہت بڑی سٹرائک پہ نکلا ہے، کشمیر کی صورتحال ہے، امریکن اینڈ چائنیز سچویشن ہے، پھر ایرانین اینڈ مڈل ایسٹ سچویشن ہے. میں آپ کے سوال کی داد دیتا ہوں، اسی لیے میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ اپنے لیے سیاسی مستقبل، سیاسی تدبر اور دور اندیشی سے کام لیں، اور دنیا 2021 میں جس بحران سے جا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی جنگ بھی ہو سکتی ہے. اسحاق ڈار کا بیان تو کافی پاپولر ہو گیا. میں جو چیز بہت عام ہو جائے اس پہ شیخ رشید نہیں بات کرتا، میں ٹرپل ایس، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ بات کرتا ہوں. اسحاق ڈار بہت عام ہو گیا ہے، اور اپوزیشن جب فیصلہ کریں گے جو بھی ان کے جلسے کی تاریخیں ہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ ستم کرو گے ستم کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں آپ جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. جی بھائی، ڈائلاگ کبھی مجھے کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے، میری پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی، آپ نے بات کی ہے، سیاستدان ڈائلاگ کے دروازے کیسے بند کر سکتا ہے؟ السلام علیکم سوری صاحب آئے. السلام علیکم شیخ صاحب. ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ جو ہمارے یہاں پر منسٹر ہیں یا دوسرے جو اراکین تھے انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے. میرا نہیں خیال، مجھے کسی اور نے بھی بات کی ہے. سوری صاحب بہتر، ہم ان کے یہ میزبان ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں آج اور کل 2 دن. تو جو انہوں نے بات کی ہے، پاکستان کے پاسپورٹ میں تو ابھی اسرائیل کا نام بھی داخل نہیں ہے، سو اس کے لیے ایک نیا پاسپورٹ لینا ہوگا. میں کوئی اور 2 سوال کرنے ہیں تو کر لیں پھر سوری صاحب آپ سے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. افغانستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سمجھتا ہوں عمران خان کی، کہ وہ تمام پڑوسی اور تمام دوسرے لوگوں سے بہتر تعلقات رکھنا چاہتی ہے، اور خاص طور پر چین کے ساتھ ہمارا ML1 جو ہے، جس سے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے جا رہا ہے، اور پشاور سے لے کے اور کراچی تک نیا ٹریک بچھنے جا رہا ہے، گوادر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، اور چین کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند ہے. لاسٹ کوشچن دین سوری صاحب. جی، کئی شہروں میں سٹے ہو گیا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری سوری صاحب. سوری صاحب بہت زبردست ڈپٹی اسپیکر ہیں جی، میں ان سے بہت متاثر ہوں. قاسم سوری صاحب نے پہلی دفعہ جس طرح اسمبلی کو چلایا ہے، اور ان کا فرسٹ ٹائم ہے، لیکن کریڈٹ گوز ٹو قاسم سوری صاحب، فل مارکس ٹو قاسم سوری صاحب. اینڈ ہی پروو ان آل دی اوکیزن دی بیسٹ ہینڈلنگ وچ ہی ہیز آل دی ایبلٹی اینڈ کوالٹی. سوری صاحب میں ادھر کر لیتا ہوں. میں شیخ رشید صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کوئٹہ میں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جس طرح ریلوے کو نئی طرز پہ ML1 کا جو منصوبہ تھا اس میں خصوصی میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے شیخ رشید صاحب کو، جو انہوں نے محنت کی ہے، اور جس طرح اس منصوبے کو پایا تکمیل پہنچانے میں انہوں نے محنت کی، ان کا تجربہ بھی ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ہردائی سے جو سبی کا جو ٹریک ہے اس کی بھی بحالی کی طرف بات چل رہی ہے، اور انشاءاللہ میں شیخ رشید صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئٹہ کے اندر جس طرح انہوں نے کراچی میں ایک بہت ہی عرصے کے بعد دوبارہ وہاں پہ لوکل جو ٹرین تھی اس کو شروع کرایا، اس پہ بھی ان کو مبارکباد دوں گا. اور کوئٹہ بھی ابھی بہت بڑا شہر ہو چکا ہے، یہاں پر بھی میں شیخ رشید صاحب کو کہوں گا کہ ہمارا جو ٹریک ہے وہ پورے شہر سے گزرتا ہے درمیان سے،
اگر اس میں بھی کوئی لوکل ٹرین ہو بوستان سے لے کر سفیزنٹ تک یا سریاب تک تو وہ یہ بہت کارآمد ثابت ہو کہ یہاں پہ ٹریفک کا بہت رش ہوتا ہے تو غریب عوام کو ایک سستی سواری مل سکتی ہے اگر ہم یہ لوکل ٹرین بھی یہاں پہ شروع کریں. آپ اس کو دیکھیے گا. اور کچھ ہمارے یہاں پہ روڈز ہیں جو مین جو ہماری یہاں پہ زمین ہے وہ ریلوے کی ہے تو انسکم روڈ کو بھی اگر ہم سریاب جنا روڈ سے جوڑیں تو اس میں کچھ زمین آتی ہے ریلوے کی. اس پہ بھی میں درخواست کروں گا کہ ہمارا ٹریفک جو انسکم روڈ پہ آ کے دوبارہ پرنس روڈ سے اور جنا روڈ پہ آنا پڑتا تھا اس کے لیے بھی ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک زمین اگر یہ ہمیں دیں تو کوئٹہ کی ٹریفک میں بہت ہی جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. اور شیخ رشید صاحب ہمیشہ سے ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا نام رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے اور کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر موقع پر انہوں نے جو ہے وہ کردار اپنا ادا کیا ہے. ایک ایسے سیاسی شخص جو کالج لائف سے جنہوں نے سیاست شروع کی اور آج پاکستان میں اپنا نام کمایا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی پہ جو سب سے زیادہ پاکستان کی عوام جس کو سنتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے وہ شیخ رشید صاحب ہیں. تو اللہ ان کو ابھی کووڈ میں بھی تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تندرستی دے اور اسی طرح یہ جو ہے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. بہت تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.